میرے بھائیوں، آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کے متعلق معلوم کریں کیا فضیلت ہے، عصر کے متعلق معلوم کریں کہ کیا فضیلت ہے، عشاء کے متعلق معلوم کریں کہ کیا فضیلت ہے، فجر کے متعلق معلوم کریں کہ کیا فضیلت ہے، جمعہ کے متعلق معلوم کریں کہ کیا فضیلت ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں۔ ازواج مطہرات نے بتایا کہ رات کو کیسے گزارتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو آباد فرمایا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے جنت میں رکھا۔ آپ کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو رہنے سہنے میں اچھا لگے، اطمینان اور سکون کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام گزار سکیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا دونوں کو کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ہے، لیکن شیطان نے بار بار جا کر کے پھسلایا اور چلے گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں اتار دیا. پھر دونوں سے نسلیں چلی اور اللہ تبارک و تعالی کی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد عبادت کرتی رہی، لیکن آدم اور حوا کے ساتھ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو بھی اتارا. شیطان نے ایک مہلت مانگی کہ مجھے دنیا میں اتنی طاقت حاصل ہو کہ میں بنی آدم کو بہکا سکوں، بگاڑ سکوں، خراب کر سکوں، پھسلا سکوں. اللہ حکم الحاکمین نے کہا اتنا پاور، اتنی طاقت تم کو حاصل ہوگی، لیکن میرا جو بندہ ہوگا وہ تمہاری بات میں نہیں آئے گا. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت، کہ شیطان اپنا دربار پانی میں لگاتا ہے، تخت لگاتا ہے، براجمان ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے ہواری اور مواری کو بھیجتا ہے کہ پھیل جاؤ روئے زمین میں اور بنو آدم کو بہکاؤ جا کر کے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، اور آ کر کے اپنے رئیس اور سردار کو، شیطان کا جو سردار ہے اس کے سامنے رپورٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا اور ایسا کیا. شارح حدیث لکھتے ہیں، یعنی آ کر کے بتلاتا ہے کہ ایک آدمی جو شراب نہیں پیتا تھا ہم نے اس کو شرابی بنا دیا، ایک آدمی جوا نہیں کھیلتا تھا ہم نے اس کو جوئے باز بنا دیا، ایک آدمی فلاں غلط کام نہیں کرتا تھا میں نے اس کو بہکایا اور وہ غلط کام کرنا شروع کر دیا. شیطان کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے. اتنے میں آخری شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میرا کارنامہ یہ رہا کہ میں نے آدمی اور اس کی بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا، طلاق کرا دی. بین القوسین میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں دو بھائیوں کے درمیان ہم نے لڑا دیا اور آپس میں جھگڑا ہو گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کا جو سردار ہوتا ہے اس کو چمٹا لیتا ہے، اپنے سے شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ تم نے انجام دیا. میرے بھائیوں، اس حدیث سے ثابت مجھے یہ کرنا ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا. آدم کی اولاد توحید پر قائم تھی، ایک رب کو رب مانتی تھی، اسی کی عبادت کیا کرتی تھی. شیطان نے آ کر کے بہکانا شروع کیا اور ترتیب سے بہکایا. بہکانا جب شروع کیا بہکتے چلے گئے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسری کی عبادت کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تو بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ حکم الحاکمین کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ صرف اور صرف ہماری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. اب رب کو کیسے گوارا ہو کہ اس کا بندہ جو روزی وہ دیتا ہے، جس کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، خالق ہے، پالن ہار ہے،
اس کو چھوڑ کر کے اس کا بندہ دوسرے کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع فرمایا، اور اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام آئے۔ پہلے ہم لوگ بزرگوں کی تقریروں میں سنا کرتے تھے، وہ گنتی بتاتے تھے کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، لیکن ہم جدید علماء نے تحقیق کی تو یہ گنتی کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، بے شمار انگنت انبیاء کرام کو اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، اور بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ آخری پیغمبر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے لیے اور قیامت کی صبح تک کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا، وہ ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، نبی کا درجہ اور مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ نبی کا درجہ اور مقام یہ ہے، اور آپ کے فرمان کا، آپ کی حدیث کا، آپ کے قول و کردار کا، آپ کی زندگی اور سیرت کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ توریت کا ایک ٹکڑا لے کر کے، توریت کی چند آیات لے کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آسمانی جو کتابیں ہیں ان میں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ بھی ہے، اور قرآن تو ہے ہی ہے جو ہم لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ توریت اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آسمانی کتاب ہے، لیکن وہ کتاب منسوخ ہو چکی ہے۔ آخری پیغمبر کو جو کتاب ملی ہے، جو کتاب ہدایت ملی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کم الحاکمین کی جانب سے عطا شدہ کتاب ہے، اور یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا، لے کر کے آئے اور بتایا کہ دیکھیں نا کتنی اچھی بات توریت میں لکھی ہوئی ہے، توریت میں کتنی اچھی بات لکھی ہوئی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بغل میں دوسرے صحابی نے نبی کے چہرے کے اتار اور چڑھاؤ کو دیکھا اور کہا عمر، ارے کیا پیش کر رہے ہو؟ نبی کے چہرے کو دیکھو، نبی کے چہرے کو۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، آخری رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ اپنی پیغمبری نہیں چلاتے، اور وہ اپنی نبوت کو نہیں پھیلاتے، وہ اپنی دعوت اور تبلیغ نہیں کرتے، بلکہ میری اتباع کرتے، میری۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ میرے بھائی، مسلمانوں کے لیے عظیم شاہراہ، اسلام کی شاہراہ قرآن مجید اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے درجے کو، حدیث کے مرتبے اور مقام کو بتلانے کے لیے آج میں نے اپنی تقریر کا اور خطبہ جمعے کا موضوع بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں شیطان اس دنیا میں قیامت کی صبح تک رہے گا، اور شیطان انسانوں کے پیچھے لگا رہے گا۔ شیطان آ کر کے یہ بھی بتائے گا
کہ اب زمانہ 14 سال گزر چکا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پرانا ہو گیا ہے، پرانا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کے بعد خلفائے اربعہ، صحابہ کی زندگی میں خلفائے اربعہ، ان کے بعد محدثین ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور ان کے شاگردان، ان تمام نے اپنی زندگی کا مشن ایک ہی بنایا، وہ یہ بنایا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے قول اور کردار کو ہل جا بنایا جائے اور اپنے دلوں سے لگایا جائے اور ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں اگر آپ سے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرنی ہے جمعے کی، نماز قائم کرنی ہے عصر کی، نماز قائم کرنی ہے مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی۔ آپ بتائیں بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کیے بغیر ایک آدمی نماز قائم کرنا چاہے گا تو نماز قائم کیسے ہو؟ زندگی گزارنا چاہے گا تو کیسے زندگی گزرے گی؟ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ شخص نہیں جائے گا جس نے ہماری حدیث کا انکار کیا اور منکرین حدیث میں شامل ہو گیا، وہ نہیں جائے گا۔ نبی سے پوچھا گیا قیلا ومن ابا یا رسول اللہ، ارے فرمان نافرمان یہ کون ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرا کہا مانا، میری اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا، نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا، نبی کے طریقے کا مذاق اڑایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منکر ہے، وہ منکر، اور جو منکر ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا میری سنت کا، میری زندگی کا، میری حدیث کا، میرے قول کا، میرے فرمان کا، وہ منکر کہلائے گا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درجہ اور مقام کیا ہے میرے بھائیوں، اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مطالعہ کیجئے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رب ذوالجلال قرآن مجید کو نازل کرتا ہے اور قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں اور اس کی توضیح اور تشریح فرماتے ہیں۔ اب اگر نبی کو نہ مانے، صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالے، صحابہ کے ایمان اور عقیدے پر کیچڑ اچھالے، اور کوئی آدمی حدیث کا منکر ہو جائے، فتنہ انکار حدیث میں شامل ہو جائے اور اس چیز کا پرچار کرنے لگے، تبلیغ کرنے لگے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جس طرح اپنی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقے سے نبی کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے کہ نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے شریعت کا میٹر، شریعت کا مسئلہ ہے، اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو وحی ہوتی ہے، آپ اس چیز کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت ائمہ کرام نے، محدثین اعظام نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، اور آج کی تاریخ تک اسلاف نے، علماء کرام نے حدیث کی آبیاری کی، حدیث کی حفاظت کی۔ چنانچہ کوئی آدمی ہندوستان کی دھرتی میں شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی قرار پاتا ہے، تو کوئی شیخ الہند علامہ محمود الحسن دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی محدث کبیر کہلاتا ہے، کوئی شارح حدیث کہلاتا ہے، کوئی مدرس عظیم کہلاتا ہے، اور اس طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر بھی حدیث کی آبیاری ہوتی ہے، حدیث کی اشاعت ہوتی ہے۔ میرے بھائی، حدیث کا درجہ اور کیا مقام ہے۔ 3 صحابی ایک مرتبہ، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز پڑھ لی بیڑا پار ہو گیا، ایک آدمی سوچتا ہے کہ فجر میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لی بیڑا پار ہو گیا، ایک آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، کسی دن 3 وقت کی نماز پڑھی، کسی دن 4 وقت کی نماز پڑھی، کسی دن 5 وقت کی نماز پڑھی، ہم نے سوچا ہمارا بیڑا پار ہو۔ اتنی آسانی سے جنت اتنی معمولی نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابی تشریف لاتے، ثلاثۃ رہط، 3 افراد، 3 اشخاص تشریف لاتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں، ازواج مطہرات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں تو آپ کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو کیسے رات گزارتے ہیں؟ تنہائی کی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ ارے مسجد میں کیسے گزارتے ہیں ہمیں معلوم ہے، سفر میں کیسے گزارتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ وہ صحابہ اس لیے آئے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب مدنی کریم اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو رات کیسے گزرتی ہے فجر تک، چلو معلوم کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کے متعلق معلوم کریں کیا فضیلت ہے، عصر کے متعلق معلوم کریں کہ کیا فضیلت ہے، عشاء کے متعلق معلوم کریں کہ کیا فضیلت ہے، فجر کے متعلق معلوم کریں کہ کیا فضیلت ہے، جمعہ کے متعلق معلوم کریں کہ کیا فضیلت ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں۔ ازواج مطہرات نے بتایا کہ رات کو کیسے گزارتے ہیں۔ کبھی ہم نے وہ حدیث مسلم کی سنائی ہوگی کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں نبی تشریف فرما ہے، ایک ہی چٹائی ہے، نہ یہ بجلی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ پلنگ ہے، نہ اور پانی کی لیٹرنگ کی سہولت ہے، ایک ہی چٹائی ہے۔ اسی چٹائی پہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی لیٹی ہوئی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اندھیرے میں اٹھتے ہیں، امت کی فکر ہے۔ مائی عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے سجدے میں نبی کو دیکھا کہ سجدے میں سر رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد دعا اپنی امت کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور روتے ہیں۔ مسلم کے الفاظ، اتنا روتے ہیں کہ جیسے گڑگڑ کی آواز آ رہی ہو سینے سے۔ آدمی جب روتا ہے، بچہ جب روتا ہے اس کے بعد سو بھی جاتا ہے تو ایک آواز آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی فکر ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کے افراد، یا اللہ میری امت کے افراد، یا اللہ میری امت کے افراد، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ اور ہم ہیں، ہمیں فرصت نہیں، یہ معمولی نقشہ ہے۔ اس حدیث میں ازواج مطہرات نے ان تینوں کو بتلایا۔ جب بتلایا گیا، حدیث کے الفاظ ہے فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے
ان لوگوں کو لگا کہ ایک اتنا بڑا پیغمبر ہے، اتنا بڑے نبی ہیں، اور بھی کچھ اعمال ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلی گناہ اور پچھلے گناہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہ، اگلی خطائیں اور پچھلی خطائیں سارے کے سارے معاف ہیں۔ اس کے باوجود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور پیر میں سوجن آ جاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، یوٹیوب اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ اٹھا کر کے دیکھو گے مسلمانوں میں ایسا بھی نظر آئے گا جو جس میں کپڑا نہیں رکھتا ہے اور وہ یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ رب نے مجھے بخش دیا، اب نہ کپڑے کی ضرورت ہے اور نہ نماز کی ضرورت ہے۔ نبی آخری پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین ہے، اور اس طرح کا کارنامہ انجام دیتے ہیں، روتے ہیں، نماز اٹھ کر کے پڑھتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم نے کپڑا اتار دیا اور بن گئے ہم کہ ہم تو عرش تک پہنچ گئے، اب ہمارے لیے ساری چیزیں معاف، یہاں تک کہ کپڑا بھی معاف، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتا دوں آپ کو نبی کی سیرت، جب چھوٹے تھے، چھوٹے، اور مکہ کی گلیوں میں جب گھما کرتے تھے بچوں کے ساتھ، ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس، بچوں کی عادت ہوتی ہے نہانے کے لیے جاتے ہیں، کھول کر کے کپڑا رکھ دیتے ہیں اور تالاب میں نہا لیتے ہیں، ندی میں نہا لیتے ہیں، پھر اسی کو پہن کر کے چلے آتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، سارے بچوں نے کپڑا کھول کر کے اس میں گٹی اور پتھر چن چن کر کے بچے جمع کر رہے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی فرمایا، جبریل امین نے آ کر کے چانٹا رسید کیا، تنبیہ کی اور کہا پہنو۔ نبی کی تربیت ایسے ہوتی، بچپن میں 2.5 سال 4 سال کے ہیں، سیرت گواہ ہے کہ ایک مرتبہ کپڑے کو اتارا تو فرشتے نے آ کر کے تنبیہ کیا، لنگا نہیں رہنا ہے، امام الانبیاء بننے والے ہو، اور امام الانبیاء بننے کے بعد کہ امتی ہم اور آپ کہیں کہ اب ہمارے لیے 40 سال کی عمر ہو گئی، نماز معاف ہو گئی۔ کبھی نماز بھی معاف ہوتی ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے نماز معاف؟ نبی کے کس فرمان میں ہے نماز معاف؟ میرے بھائیوں، تو تینوں آدمی نے کہا کہ ہم لوگوں کو تب کیا کرنا چاہیے؟ آدمی اپنا دماغ لگاتا ہے۔ میں نے کہا ہے کبھی، اور سن لو، نماز کے لیے، عبادت کے لیے پہلے دلیل چاہیے، پہلے دلیل۔ جس کو آپ عبادت کہیں، ہم عبادت کہیں، اس کے لیے ثبوت چاہیے، پہلے دلیل چاہیے، تب جا کر کے وہ عبادت کہلائے گی، ورنہ عبادت نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، حدیث موجود ہے، نبی نے کر کے دکھلایا ہے 2 رکعت جمعے کی نماز ہوگی۔ ہم کہیں کہ 4 رکعت آج پڑھا دیتے ہیں، کون سا پاپ کر رہے ہیں؟ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ نہیں ہوگی، نماز کے ساتھ مذاق ہوگا، مذاق۔ جی جناب عالی، تو تینوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں کیا کروں گا، پوری زندگی روزہ رکھوں گا۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، رمضان کے مہینے میں 33% ہمارے گاؤں میں 34%، 50% سے بھی کم روزے دار اب ہونے لگے ہیں۔ نوجوانوں میں تو بالکل ہی روزہ معاف ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حال ہے۔ نوجوان صحابی کیا کہتے ہیں؟ رمضان کی بات نہیں، پورے سال روزہ رکھوں گا، ولا افطر، کسی بھی دن بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد فجر تک نماز پڑھتے رہ جاؤں گا، اور پوری زندگی ولا ارقد، پوری رات جاگ کر کے نماز پڑھوں گا اور کسی دن بھی سوؤں گا نہیں، ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گا، نہ سمدھیانے میں چھوڑوں گا، نہ سسرال میں چھوڑوں گا، نہ کہیں چھوڑوں گا، کہیں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک نماز پڑھتے رہوں گا، دوسرے نے کہا۔ اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء، ہے آج جو بیوی موجود ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، اور پھر دوسری کوئی شادی نہیں، بیوی سے الگ تھلگ رہوں گا، نہ جھمیلا جھنجٹ رہے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، کوئی الجھن نہیں، بالکل آزاد زندگی گزاروں گا اور صرف اللہ اللہ کروں گا۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے نماز کا ٹائم ہو جائے، مسجد پہنچ جاؤ،
اور جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، روئے زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں جو فضل رکھا ہے اس کو تلاش کرو، روزی تلاش کرو اور کھاؤ پیو کھلاؤ۔ یہ سب یہ لوگ مشورہ کر رہے تھے خسر پھسر، اور اتنے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں گھر میں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نبی کو ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ یہ لوگ آپس میں یہ کہہ رہے تھے، یا جبریل امین آئے، جبریل امین آئے اور آ کر کے بتا دیا کہ اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے آج یہ پروگرام بنایا ہے جس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کا منشا بھی نہیں ہے۔ شادی کرو، شادی کی بھی زندگی گزارو، عبادات بھی کرو، روزہ بھی رکھو اور بغیر روزے کے بھی رہو، یہ شریعت کا منشا ہے۔ نماز بھی پڑھو اور پھر سو بھی، رات کو اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی وقت دیا کرو، یہ شریعت کا منشا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے ایسی گفتگو کی؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھو سامنے کون ہے، کون ہے سامنے؟ امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھو، کسی دن اگر جو جاگتے ہیں تو کسی دن سوتے بھی ہیں، شادیاں بھی ہم نے کی ہے، کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن بغیر روزہ کے بھی رہتا ہوں، رمضان کے علاوہ کسی دن روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزہ کے بھی رہا کرتا ہوں، یہ میری زندگی ہے۔ سنو، تم لوگوں نے جو پروگرام بنایا ہے یہ اسلام کا پروگرام نہیں ہے، یہ اللہ کا منشا اور مقصود نہیں ہے، اللہ رحم الحاکمین نے اس کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے کو اپنایا، میری زندگی کو چھوڑ کر کے دوسری زندگی اختیار کی جس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو مجھ میں سے نہیں ہے، امت محمدیہ کا فرد نہیں ہے، تو پھر اس کا کس میں شمار ہوگا؟ ظاہر بات ہے، رزلٹ اور نتیجہ کلیئر ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کے فرمان، نبی کے قول، نبی کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، نبی کی موجودگی میں کسی صحابی نے فرمایا، یہ سب حدیثیں کہلاتی ہیں۔ نبی کی اخلاقی زندگی حدیث کہلاتی ہے، نبی کی پیدائشی شکل و صورت یہ حدیث کہلاتی ہے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، تمام محدثین نے ایک ہی تعریف کی حدیث کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، نبی نے کبھی منع کر دیا اور کبھی کہا ٹھیک کیا آپ نے۔ جانتے ہیں ایک آدمی مسجد میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود تھے، حدیث گواہ ہے، پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد نماز شروع کی، کیا دل میں ان کو آیا ہوگا نہیں معلوم، بیان حدیث میں نہیں ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کر دی، جھٹ سے رکوع، جھٹ سے قیام، جھٹ سے سجدہ، جھٹ سے اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، صلی، دہراؤ، فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ آپ کی موجودگی میں اس نے کام کیا، نہیں صحیح ہوا تو آپ نے منع فرما دیا۔ نبی کی موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا، صحابی نے، ظاہر ہے آپ کی موجودگی میں کام کرنے والا کون؟ صحابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان میں مختلف آئٹم رکھا ہوا تھا، اسی میں زب گوہ ایک ہوتا ہے جانور، سعودی عرب کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا بھی پکا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حرام ہے، صحابہ نے کھایا، منع نہیں فرمایا، دیکھا کھاتے ہوئے منع نہیں فرمایا، حلال ہوا، اب آپ کا جی کرے تو کھائیے، نہیں جی کرے تو نہ کھائے۔ بہت سارے آدمی دودھ دیکھنے کے بعد کئی کرنا شروع کر دیتا ہے، بکری کے گوشت کی بدبو سکھا دو، قیامت کی صبح تک گوشت وہ کھانا چھوڑ دے گا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن اس کی بنیاد پر حرام نہیں ہے۔ یہ تقریری حدیث ہے اور قولی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قال حدثنا فلان وقال حدثنا فلان قال حدثنا عن فلان عن ابي هريرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قولی حدیث نبی نے زبان سے بیان فرمایا اور پھیلی حدیث نبی نے کر کے دکھلایا. ایک دیہات سے چل کر کے آتے ہیں, شوق دیکھیے, حدیث پر عمل کرنے کا شوق دیکھیے, نبی کی سنت سے محبت دیکھیے کہ ایک آدمی چل کر کے آتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھیں, ٹائم ٹیبل ذرا بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے 2 دن ان کو مہمان رکھا, 1 دن نہیں 2 دن مہمان رکھا. 1 دن اول وقت میں نماز پڑھائی, 1 دن آخر وقت میں نماز پڑھائی ظہر کی, 1 دن عصر کی نماز اول وقت میں, 1 دن آخر وقت میں, 1 دن مغرب کی نماز اول وقت میں, 1 دن آخر وقت میں, اسی طور پر عشاء کی 1 دن اول وقت میں, 1 دن آخر وقت میں, 1 دن فجر کی اول وقت میں, 1 دن آخر وقت میں. 2 دن ان کو مہمان رکھا. نبی نے کھانے کا انتظام کیا. نبی کا جذبہ دیکھیے سکھلانے کے لیے, اور سیکھنے کا بھی جذبہ دیکھیے. دیہات میں بال بچوں کو چھوڑ کر کے کوئی طالب علم نہیں تھا, داڑھی والے رہے ہوں گے, بڑے رہے ہوں گے. شریعت سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے, معاف کیجیے گا. نبی نے دونوں ٹائم 2 دن, 1 دن اول وقت 5 وقت, 1 دن آخر وقت, اور اس کے بعد بتا دیا نبی نے الوقت بین ہذین الوقتین, نماز کا ٹائم یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے. اس لیے یہاں بھی پڑھ سکتے ہو, یہاں بھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہو. یہ ٹائم ہے, اس میں پڑھنا ہے. میرے بھائیوں, نبی کی سنت کا انکار کر کے, نبی کی زندگی کا انکار کر کے اگر کوئی آدمی چاہے کہ ہم مسلمان باقی بھی رہ جائیں گے, ممکن نہیں ہے. آخری ٹائم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, کہ سنو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے میری سنت, میری حدیث. جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی, کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا, شیطان نہیں بہکا سکے گا. قرآن پڑھتے رہو, شیطان کو بھگاتے رہو. ہم قرآن کی تلاوتیں نہیں کریں گے تو خود تو سب سے بڑا شیطان ہم ہی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا, قرآن خود کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. لوگوں کے سینوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں. ان سے لڑائی کرو نا, زمین ہو جائے گی. بھائی کو مارو نا, وہ کمزور ہے, فلاں ایسا ہے. کہا قرآن نے من الجنۃ والناس, وہ جنوں میں سے بھی, شیطان میں سے بھی ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا, اور پھر 2 ٹانگ والے یہ بہت موٹے موٹے نظر بھی آتے ہیں, یہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں, نبی کی سنت کو زندہ کریں, نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی تابناک گزرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری زندگی پسند آئے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو, ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا. اس لیے یاد رکھیں, نبی کا دفاع کرنا, نبی سے محبت کرنا, نبی پر ایمان رکھنا, نبی کی حدیث پر ایمان رکھنا, قرآن پر ایمان رکھنا, صحابہ پر ایمان رکھنا اور ان کا دفاع کرنا, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. یاد رکھیے گا, ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر ایک آدمی تمام نبیوں پر ایمان رکھے, ہمارے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے, لیکن ہم نے یہودیوں سے نفرت کرتے ہوئے اگر ہیں حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یعقوب, کسی کا انکار کر دیا, عیسائی سے ہمارا جھگڑا ہو گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے انکار کر دیا, ہم مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ہے ایمان. تو اب جب اتنی بڑی بات ہے, اگر قرآن پر ایمان رکھے توریت کا انکار کریں, قرآن پر ایمان رکھے زبور پر انکار کریں, زبور کا انکار کریں, ان پر عمل نہیں کرنا ہے, لیکن ایمان لانا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے, اب منسوخ ہو گئی ہے یہ کتاب, اب قرآن پر عمل کرنا ہے. اگر ہم نے توریت کا انکار کر دیا, مومن اور مسلمان نہیں. جب یہ میٹر ہے تو ایک آدمی اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے, نبی کی شان میں
گستاخی کرے، نبی کے فرمان کے ساتھ گستاخی کرے، صحابہ کی زندگی کے ساتھ گستاخی کرے، تو پھر اس کا ایمان کیا ہوگا سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی اس توفیق سے نوازے کہ ہم نبی سے محبت کریں، آپ کی سنت سے محبت کریں، آپ کی زندگی سے محبت کریں، اور آپ کی حدیثوں کی آپ یاری کرنے والوں سے محبت کریں، صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ اسلام سے، ائمہ اربعہ سے، محدثین کرام سے، حدیث کی کتابیں لکھنے والوں سے اور حدیث پڑھانے والوں سے، تمام سے ہم محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شاہراہ اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔